حاشیے سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پاک محبوب علیہ السلام اپنی مبارک سواری گدھا مبارک جس کا نام یاقوت تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ رستے میں عبداللہ ابن ابی منافق کا سردار اس کی بستی آئی، وہاں سے آ کر اسلام گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گدھے نے پیشاب فرما دیا۔ عبداللہ ابن ابی منافق اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گدھے کے پیشاب کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، استغفر اللہ۔ ساتھ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا نہیں یا رسول اللہ اس نے توہین کی تو اب کیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ لڑنا شروع ہو گئے، مکوں سے مارا، ٹھڈوں سے مارا، الفاظ منہ سے ایسے نکالے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں منافق تو نے میرے نبی کے پاک اور مقدس گدھے کے پیشاب کی توہین کی ہے، سن میرے نبی کے مبارک گدھے کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبو ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا حدیث مکمل ہو گئی، آگے اس کا بہت حصہ ہے لیکن میں نے بس اتنا سنانا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے گدھے کے لیے لڑائی کیوں کی؟ گدھا تو ہمارے ہاں ایک کم عقلی کی مثال سمجھا جاتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اس گدھے کی پشت پہ آ کر اسلام بیٹھے تھے، اسی لیے لڑے تھے نا، بولے سارے اسی لیے لڑے تھے۔ میں پوچھتا ہوں وہ گدھا جس کے اوپر میرے آقا بیٹھ جائیں تو وہ گدھا اتنا عظیم ہو جائے کہ صحابہ اس کی عظمت کے لیے لڑائیاں لڑنے لگیں تو اس نبی کے جو کندھوں پہ بیٹھتے تھے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حسن و حسین جو اسی نبی کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے ان کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہی نبی جس ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہجرت کر کے گئے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت امام حسن